ماشاءاللہ جزاک اللہ زینت القرآ فخر القرآ نجم القرآ استاذ القرآ محترم جناب قاری رحمت حسین قادری صاحب خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم عمر آواز سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ شیخ محمد راشد ندیم صاحب انجمن تاجران کبیر والا کے صدر، آپ سے گزارش ہے اسٹیج کی زینت بنے۔ محترم جناب غلام اکبر سعیدی صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے۔ قرآن پاک سن کے دل خوش ہوا ہے تو پھر سبحان اللہ فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بچہ بچہ قرآن پاک کا قاری بن جائے۔ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیجئے، زور سے کہہ دیجئے۔ آئیے محفل کی اگلی کڑی کی طرف، چونکہ ہمارے مہمان سارے تشریف لا چکے ہیں اور وقت کے دامن میں بالکل بھی گنجائش نہیں کہ کچھ اور پڑھا جائے۔ میں شکریہ صرف ادا کرتے ہوئے گدائے کوچہ پنجتن پاک محترم جناب فقیر محمد رمضان قادری صاحب، مار صفدر حسین صفدر سلطان صاحب جنرل کونسلر جودھپور، محترم محمد عثمان حیدر، محمد مجتبہ حیدر، محمد عمار حیدر، محمد جواد حیدر اور محمد حسنین رضا، کہ جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت اہتمام انصرام کیا، اور خصوصاً اصال ثواب کے لیے محترم المقام عزت مآب محترم جناب مار محمد لقمان سیال و جملہ مرحومین و امت محمدیہ، آپ کے اصال ثواب کے لیے یہ پروگرام ہوا۔ رمضان بھائی کے والد محترم، اللہ کریم ان کی قبر پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی اس دنیا فانی سے مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان، جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، میرا مالک سب کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں میرے ملک پاکستان کا خوبصورت نام، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے والے میرے بھائی محترم جناب قاری محمد نسیم سلطانی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ لجپالوں کی بارگاہ میں آسن انداز میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں، تو نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کرے یہ ہاتھ خانہ کعبہ کے غلاف سے جا کے لگیں۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں دیکھئے گا کس کا ہاتھ نیچے ہے اور کس کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین جی احتشام، جمیں کہ تانوں معلوم ہے کہ اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، اور میں بھائی رمضان قادری صاحب نو اس گلو مبارکباد پیش کرنا وا، اور ہر محفل مناون والے نو کہ انہوں نے اللہ پاک نے پسند کیتا ہویا اپنے پیاریاں دے ذکر واسطے۔ تے مینوں بھی ڈھیر ساری دیر تو سنا لے، مہربان تشریف فرمائیں۔ آج میں پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں اس طرح بھی دوست سوچ رہے ہونے نے، اور دوسرا میں زیادہ طویل تمہید اللہ نہیں جانا چاہتا، بس جو مینوں حکم ہوئے نے میرے کول وقت محفل دے دامن وچ بھی کام میں تے میرے کول بھی کام میں، کیونکہ مینوں اگے بڑا اہم کام ہے تے اس وقت دے وچ قیمتی سمجھدے ہوئے میں حضور دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرنی ہے، اور سب تو بڑی حاضری حضور دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنا۔ یہ صرف کہن نہیں، بہت بڑی عبادت ہے، پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، منم ادنا ثنا خان محمد، غلام از غلامان
محمد ہست مہمان خداوند دو عالم ہست مہمان محمد. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے. پہلے کیا ہے کہ میرا کچھ اور مزاج ہوتا ہے. میں ایسا شعر نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں پڑھ کے کوئی اعلیٰ بھی لنگ جاؤں تو تسی مجھ سوچتے رہو بھی شعر کی آکھیا سوں. میں بالکل سادہ پڑھنا چاہنا اور سادہ سواد اللہ. سبحان اللہ اچھی آکھو. تساں اتھو دور بیٹھے ہو گنبد خضرہ دے مکین دی نگاہ رحمت تو دور کوئی نہیں بیٹھے. سارے برابر بیٹھے ہو. ذرا ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. کسے بوہے تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. کسے بوہے تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. کسے بوہے تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکھیں. تسی سبحان اللہ کو اپنی اس ٹیک نو چھڑ کے ہاتھ بلند کر کے میں اگلی گل کر رہا ہوں. چیا کو سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا نو رب نے شان بخشی درخت نال اشاریاں تور دیندا بے پرانو مدینے اوپر مل دے بے زوریانو سونا زور دیندا. اور اجمل منگا میں جدو حضور کولوں میرا نبی مینوں فی الفور دیندا صدقے جاواں حسنین دے نانے تو او پہلے مک دے نہیں تو ہور دیندا. اسے گلو سلطانی اسے مشورے تے زور دیندا کہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے. اچھا جیڑا چاہندا ہے کہ اس پرفتن دور اس موبائل دے نیگیٹو استعمال تو ساڑیاں نسلاں بھی بچ جان او سبحان اللہ اچیا کہ میں مشورہ دوں. انی ایک تو انہوں میں گھر دے راہ دا بھی مشورہ کو نہیں دینا. انی ایک دلی سبحان اللہ اچیا کو سبحان اللہ. اس سادے لفظ میں لکھے گئے نے مشورہ بہت عظیم ہے کہ اسا نبی دے حوالے کر دے. اسا نبی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے. اسا نبی دے حوالے کر دے نگاہ
علی دے حوالے کر دے نگاہ علی دے حوالے کر دے پھر واللہ واللہ تیرے اتن دے ملدہ جے کوڑ رہ جائی تے پھر آکھی واللہ تیرے اتن دے ملدہ جے کوڑ رہ جائی تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے اس کلام دا آخری شعر اے جنتاں دے تے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرن جے جھگڑا بڑی مشہور حدیث ہے اللہ والے دی وستی دے نیڑے نہ آئی لیکن قربان جاواں اس کریم دی اطاعت ہوں کہ وہ آپ سارا کچھ جانی جان ہونے دے باوجود فرشتیاں نے بھی حکم دے رہے کہ کچھو ناپو تے زمین نو بھی آپ حکم دے رہے کہ نیڑے ہو جا اے جنتاں دے عمل والے بندے دا کام نہیں جن حضور دی رحمت دا سہارا ہے وہ آکے سبحان اللہ کیا بات ہے بڑا مٹھا بول دے ہو اے جنتاں دے تے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرن جے جھگڑا اے جنتاں دے تے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرن جے جھگڑا فرشتے روح تے کرن جے جھگڑا مڑ تو آکھی میں ہاں نبی دا علی دا تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر جے جوڑ رہ جائے تے پھر آکھی تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر جے جوڑ رہ جائے تے پھر آکھی اور مقطع شاعر حضرات تشریف لائے کتے انہاں مقروض نہ رواں نبی تے زہرا دے چین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے نبی تے زہرا دے چین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے اتینو چپن دے کان حاکم جے روڑ رہ جائے تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکھی توجہ کیجئے گا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے 4 شعبان کی طرف لیے جاتا ہوں والقربہ کے حوالہ سے میں وقت کے قید تو نہیں کہتا وقت میں رہتے ہوئے یہ کہتا ہوں ذکر عباس انہوں میں نہیں اکھا قبلہ کہ ذکر عباس بس یہ ہوتے میری حاضری پوری ہو جانی ہے تو سا سن لینا تھے کہ ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے تو اس میں کم نہیں ہے
اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، اس میں زہرا۔ شعر سنیے گا، یقین جانیے قبلہ تابش بھائی، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے، اور دور سے۔ اب یہ شعر سن کے آپ کے ہاتھ نیچے رہیں تو آپ کے ساتھ سمجھیں ہاتھ ہو گیا ہے، اور وہ میں نے نہیں کیا، ویسے سن لیں کہ روحانی ہاتھ ہو گیا ہے کہ دور سے دیکھتے رہتے ہیں، دور سے دیکھتے رہتے ہیں، جو غازی کا علم دور سے۔ رمضان بھائی شعر سن لیں کہ دور سے دیکھتے رہتے ہیں، جو غازی کا علم، ارے پاس آتے پاس آتے پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے، پاس آتے نہیں اب تک۔ مہربان سن کے لفظ علم کا نام آ جائے وہ کہتے ہیں کہیں اور دیکھنے لگ پڑتے ہیں۔ لوائے حمد کی اگر آپ اس کو مفصل انداز سے پڑھ لیں تو ایمان کی تازگی کا سبب ہے کہ یہی لوائے حمد جس جھنڈے کی چھاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے۔ شفقت بھائی، محبتوں بھرا سٹیج ہے اور وفا کے پہرے دار کا ذکر ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب بھی رمضان بھائی کی طرف سے میسج دے رہا ہوں اپنی طرف سے کہ اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے، اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تھلے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ شام کو صبح کا پھولا بھی تو گھر آتا ہے، شام کو صبح کا بھولا۔ میں مڑ جاؤں، اب بھی جھک جا اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تھلے۔ عثمان تو مجبور ہو جائے گا، کل کا یزید خوش تھا نا، کل کا یزید خوش تھا نا، یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ کل کا یزید خوش تھا نا، یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ کیا رمضان بھائی، کیا ہاتھ ہو گیا، کیا ہاتھ ہو گیا ہے شام لعین سے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے
لعین شام سے کہ اب تو گلی گلی میں ہی غازی کہاں ہاتھ اٹھا کے یاد ہو گیا اے تسا میرے نال ہاتھ کیتی بیٹھے ہو مڑ اچھی ہاتھ کر کے آکو سبحان اللہ کیا ہاتھ ہو گیا ہے کیا ہاتھ ہو گیا ہے لعین شام سے کیا ہاتھ ہو گیا ہے لعین شام سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے ارے اب بھی جھک جا اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تھلے کیونکہ شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے شام کو کل کا یزید خوش تھا نا کل کا یزید خوش تھا نا کل کا یزید بس اسی کی طرف جا رہا ہوں کل کا یزید مجھے جانے دینا کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے کل کا یزید خوش تھا نا اور چلیں سنیے فضیلت عباس کیا ہے کہ حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے سبحان اللہ جلدی آکو یاد حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے اس ایک کی بھی ایک ہی صورت نہیں رہی حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے اس ایک کی بھی ایک ہی صورت نہیں رہی عباس میں علی کو علی ہی دکھائی دے حیدر کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی کیا ہاتھ ہو گیا ہے لعین شام سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے ناصر شاہ صاحب آپ زواری سے ہو کے آئے ہیں حضور کے غلام اور کربلا معلّہ کے چاہنے والے ہمیشہ جاتے رہیں گے میں مشورہ دے رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے رمضان بھائی جب ماما جی جیسے بندے بھی اس طرح کے کلام سنتے ہیں ان کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے کیا بات ہے سنیے کہ کربلا روضۂ عباس پہ پہلے جانا کربلا روضۂ پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا جانا پھر کربلا روضۂ عباس پہ پہلے جانا خوبصورت بات ہے سن لیجئے کربلا روضۂ عباس پہ پہلے جانا کیوں کہہ رہا ہوں ارے گھر گھر محل ہو گھر محل ہو گھر محل بھی ہو تو پہلے ہی در آتا ہے گھر محل بھی ہو تو پہلے یارو در آتا ہے ذکر عباس اور شعر سنیے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے 4 شعبان کو روشن ہے مدینہ سارا میں جشن کا شعر پڑھ رہا ہوں آپ کو رلانے کے لیے نہیں آپ کو محفل میں سجانے کے لیے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ کہ 4 شعبان کو روشن ہے
مدینہ سارا کیوں آسمان سے بنی ہاشم کا قمر آتا ہے آسمان سے ارے شام کی فوج کو یہ بات بھی معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے آخری اس کا شعر پھر عثمان بھائی کی فرمائش اور اجازت کہ جب کبھی روضہ عباس سے گزرے بادل علی توصیف بھائی مس نہ کیجئے گا کہ جب کبھی روضہ عباس سے گزرے بادل جب کبھی روضہ عباس سے گزرے بادل پھر گرجتا نہیں پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے سنیے یہی بنی ہاشم کا قمر جب آیا قمر بنی ہاشم تو یقین جانیے جن کو وفا کی خیرات ملی پھر وہ جہاں بھی بیٹھا تھا اس نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے لہرا لہرا کے حضرت غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے لہرا لہرا کے کہا کیا گھر علی دے چپ نال سننا تے میں بھاگ جانا ہوں جی بھئی کیا کہنے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی گھر علی دے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے محبت سے لہرا کے ذرا جشن میں شامل ہو جائیے تاکہ حاضری لگ جائے گھر علی دے سٹیج والوں کا بھی تقوی متاثر نہیں ہوتا کہنے سے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں ابن حیدر کے یہ عشاق سبھی آتے ہیں یوں سجا رکھا ہے امجد بھائی غلام اکبر بھائی قبلہ شاہ صاحب شفیق بھائی سنیے کہ یوں سجا رکھا ہے محفل کو دیوانوں نے ارے ایسے لگتا ہے کہ عباس ابھی آتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی گھر علی دے شبیر و شبل بھی مسکرائے شبیر و شبل بھی مسکرائے دوویں ویرن دے کول آئے پھر دوواں رل کے تے چایا غازی دوواں رل کے تے چایا غازی پیر دھرتی اتے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی
پیر دھرتی اتے پایا غازی. انتہائی مخلص بھائی ہیں محترم ندیم آوان صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے. اور ٹائم یہ نہیں کہ ان کو جلدی ہے، ٹائم جلدی والا ہو چکا ہے، کافی ٹائم ہو چکا ہے. اس لیے میں تابش بھائی بغیر کسی تاب لاتے ہوئے آخری شعر کی طرف آ رہا ہوں. آپ یقین جانیے، یہ آپ محبت والے ہیں، جتنے بھی میرے لسنر بیٹھے ہیں، میری خود مجبوری ہوتی ہے کہ میں تو ایک شعر کو جب تک 2 گھنٹے بیٹھ کے بال کی کھال نہ اتار لوں میرا اپنا ذوق پورا نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بس چپ کر کے پڑھتے جانا، اور آپ کو کہا ہے کہ سبحان اللہ کے لیے چپ نہ بیٹھنا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. حق دی کردہ جنوں گفتگو دی طاقت اللہ نے دیتی وہ بول پوے گا کہ حق دی کردہ کون غازی؟ حق دی کردہ گفتگویں شکل حیدر بھی ہوں بہوئے. حق دی کردہ ایک گفتگویں شکل حیدر بھی ہوں بہوئے. مڑ پاک حیدر دا جایا غازی، پاک حیدر دا جایا غازی، پیر دھرتی اتے پایا غازی. گھر علی دے آخری شعر اس کا بھی کلام حاکم صاحب کا ہے. میں مقطع نہ پڑھنے سے پہلے نام پیش کیے دیتا ہوں، سنیے. ہاں اللہ سب کی بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر نیک بنائے. جس ہستی کا نام لے رہا ہوں، شعر کافی سارے تھے، میں بالترتیب خیرات لینے کے لیے اس ہستی کا نام لے رہا ہوں. اور سن لیجئے. پاک زینب پاک زینب دمان آیا لے کے وکھرا شان آیا. پاک زینب دمان آیا او لے کے وکھرا شان آیا. پاک زینب دمان آیا او لے کے بکھرا شان آیا. مر روندی اکھنوں ہسایا غازی، روندی اکھنوں ہسایا غازی، پیر دھرتی اتے پایا غازی. حضرات 1.5 سے 2 منٹ کی خیرات میرے حصے میں باقی ہے. اور بابا جی کہہ رہے ہیں میں نے چھوڑ دیا تھا یہاں، میں یہ بزرگ پچھلی محفل پہ بھی نظر نہیں آئے، یہ بھی بانیان میں شامل ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حمد کا ایک شعر پڑھ دیں. چلیں اب وہ حمد ایسی ہے، میں آپ کو پتہ ہے میری پہچان ہے، اکثر پڑھتا ہوں، تو اس حوالہ سے اس میں نعت بھی آ جائے گی، منقبت بھی. صرف 2 منٹ سبحان اللہ کہیے. میں 20 منٹ بھی پڑھ لوں، میں تو کہیں ہٹاؤنا ہے میں نے. تسی این تے نہ کرو، اچھی آکھو سبحان اللہ. نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ. ایک دفعہ تے گج کے بولو چا سبحان اللہ. میں کوئی الیکشن نہیں کھلوتا بھی توڑی چوپ نال میں ہار جانا ہے، میں انجی رہنا ہے. میں کہنا تسی تھوڑے اچھے ہو جاؤ. اچھی آکھو سبحان اللہ. ہاں تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، اے دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. تیرے صدقے محمد بناؤن والیا، اے دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. سونے اٹیاں دے مل وکوانا اے ابابیلاں. ہاں تیرے صدقے محمد بناؤن والیا،
تیرے صدقے محمد بناؤن والے ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والے سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے ابابیلاں کولوں ہاتھی مروانا ہے اے سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے ابابیلاں کولوں ہاتھی مروانا ہے پیاسا کربل حسین ازمون والے ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والے تیرے صدقے محمد بناؤن والے ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کے پھول نچاور فرما رہے تھے محترم المقام عزت مآب جناب قاری محمد نسیم سلطانی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر آواز سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے دوران حاضری